السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ رمضان مبارک مہینے میں پہلا روزہ اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرایا۔ اب جو ایسے دوسرے روزے کی انشاءاللہ تیاری ہے، رمضان مہینے کے دوسرے روزے کی تیاری ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ بہت فضیلت اور بہت برکت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرو، عبادت کی کثرت کیا کرو، اور جو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بندے سے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور اس مہینے میں اتنی برکات، اتنی جو ہے فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے میں کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس مہینے میں ایک نیکی کرنے پر 70 نیکی ملتی ہے۔ کتنی ملتی ہے؟ ایک نیکی کرنے پر 70 نیکی ملتی ہے۔ اور جیسے کہ کوئی کام کیجئے گا، ایک کام کرنے کا 70 کام کے برابر جو ہے مان لیجیے ثواب ملتا ہے۔ ایک فرض پڑھیے گا تو 70 فرض کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس مہینے میں جو ہے عبادت کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کام والے لوگ ہیں، کام پہ رہتے ہیں، جو ہے تجارت والے ہیں، کام والے ہیں، تو جتنا بھی وقت ملے نماز تو پڑھیے ہی پڑھیے، روزہ تو رکھیے ہی رکھیے، تراویح کی بھی جو ہے مستقل تراویح کا جو ہے اہتمام کیجیے۔ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے دن کی تراویح پڑھ لی ہے، دوسرے دن کی تراویح سستی کے چکر میں چھوڑ دی۔ بھائی جب تراویح پڑھے ہیں تو پورے مہینے کا نہ آپ نے نیت کیا ہوگا، یا 10 دن والی میں پڑھ رہے ہیں، 15 دن والی میں پڑھ رہے ہیں، تو پورا مکمل کیجیے گا آپ قرآن۔ پہلے دن آپ پڑھ لیے ہیں، 1 پارہ سپارہ 2 سپارہ جو ہے تراویح ہوا، اور آپ دوسرے دن چھوڑ دیے، تو پھر آپ اگر دوسرے دن آپ چھوڑ جو دیے تراویح، یا کسی کاہلی سستی کی وجہ سے دوسرے دن جو سپارہ پڑھا گیا وہ تو آپ سے چھوٹ گیا۔ قرآن مکمل کرنا ہے نا، پڑھنے والے پہ بھی اور جو مقتدی ہے ان پہ بھی۔ تو پڑھنے والا تو اپنی قرآن مکمل کر رہا ہے، لیکن جو آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ مقتدی ہیں، آپ کی قرآن تو مکمل ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے پہلی تراویح پڑھی، دوسری چھوڑ دی، پھر مان لیجیے دوسری پڑھ لی، تیسری پڑھ لی، چوتھی 5ویں چھوڑ دی آپ نے۔ تو تراویح کا اہتمام کیجیے، اور جو ہے قرآن کو اپنی مکمل کیجیے۔ اور یہ بھی نہیں کہ 10 دن کی تراویح پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد جو ہے ارے ہم تو قرآن مکمل کر لیے ہیں، اب کیا ہے، اب جو ہے ہمارا قرآن مکمل ہو گیا، اب تراویح چھوڑ دیے۔ بھائی جب اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے، تو آپ لوگ صرف 10 دن کی تراویح چلیے ٹھیک ہے، آپ کام والے آدمی ہیں، تجارت والے ہیں، کہیں ٹریول کرنے کے بھی جانا ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہاں یہاں جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں بھی اسی سپارہ وہی سپارہ چل رہا ہوگا، وہی چل رہا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ جو اسے پڑھانے والے کچھ زیادہ اسپیڈ بھی پڑھاتے ہیں، کچھ سلو بھی پڑھاتے ہیں، اور ہر اپنا اپنا ترتیب ہوتا ہے۔ لیکن 10 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، مکمل کیجیے اس تراویح کو، لیکن جہاں بھی جائیے آپ جو ہے کہیں کام کے سلسلے میں کہیں چلے جاتے ہیں، تو جس مسجد میں آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کی تراویح میں بھی شامل ہو جائیے، کیونکہ آپ ایک سجدے پر جو ہے کتنی نیکیاں ہوتی ہیں اس مہینے۔ ویسے بھی جو ہے آپ نے سنا پیچھے کہ ایک نیکی کا 70 نیکی ملتا ہے، ایک سجدہ کیجیے گا تو 70 سجدے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو کہیں بھی جائیے تو تراویح نہیں چھوڑیے، آپ کی تراویح مکمل ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے پورے مہینے کی تراویح اب پڑھیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرات اس چیز کا اہتمام کریں گے تراویح کے مسئلے پہ، کہ تراویح پڑھیں گے، اپنی تراویح تو مکمل ہو لیا، آپ نے اپنا قرآن مکمل کر لیا، لیکن پورے مہینے کی تراویح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ 10 دن کی پڑھ لی ہے اور چلیے ہمارا کام تو ہو گیا، ہم 10 دن کی پڑھ لیا، اپنا قرآن مکمل کر لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تراویح چھوڑ دیجیے۔ آپ تراویح پڑھیے، جہاں پہنچیے، جس مسجد میں آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کی آپ تراویح میں شامل ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے تراویح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔